how will my thesis be assessed? Now, this is the main question that is always there in the mind of the students when they begin writing the research. So, of course, your supervisor भी करेगा और आपका examiner भी, he or she will scrutinize all the chapters that you have written. So, he'll go through the literature review, design of the study, methodology, discussion, presentation को आपकी देखेगा. लेकिन यहाँ पे मैं आपको remind कराती जाऊँ کہ आपका انٹروڈکشن کا چیپٹر, آپ کا کنکلوژن کا چیپٹر سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, آپ کا ایبسٹریکٹ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, آپ کی بگننگ اینڈ اینڈنگس جو ہوتی ہیں وہ بہت پڑھی جاتی ہیں آسانی سے, اینڈ دے شوڈ ایکچولی کانسٹنٹلی ریمائنڈ یور ایگزامینر آف واٹ دا فوکس آف یور اسٹڈی واز, کیا ایمس تھے, کیا پرپزز تھی, اور کیا آپ اس وقت یہ چیپٹر ان کو کیا بتا رہا ہے. ریویو آف لٹریچر جب آپ کا ایگزامینر پڑھتا ہے یا پڑھتی ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں. سو ون آف دا کوشچنس از ہاؤ ریلیونٹ از دا گیون لٹریچر فار دا اسٹڈی. فار انسٹنس, اگر آپ لیڈرشپ کی ڈسکشن کر رہے ہیں یا لٹریچر ریویو کر رہے ہیں تو لیڈرشپ کو اسیس کرنے کے لیے یا لیڈرشپ کی کوالٹیز کو دیکھنے کے لیے یو مائٹ فائنڈ ملٹیپل لٹریچرز. اب آپ اس میں سے کون سا ریلیونٹ ہے, کون سا ایسپیکٹ آپ لیڈرشپ کا کر رہے ہیں, اور آپ کس طرح سے اس فریم ورک کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ آپ نے یوز کرنا ہے اور جو آپ سے ڈائریکٹلی لنک ہے, جس کو آپ اڈیپٹ کر رہے ہو, وہ ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد دین یہ بھی اسیس کیا جاتا ہے کہ کیا کینڈیڈیٹ جب لٹریچر ریویو پریزنٹ کرتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے جیسے بس ڈسکرائب کر دیا کہ یہ سب چیزیں بس مجھے پتہ ہیں, تو وہ یہ کر رہا ہے, یا از دیئر اینی کریٹیکل اپریزل آف دا لٹریچر. سو لٹریچر از ناٹ جسٹ دا پریزنٹیشن اور ڈسکرپشن آف ارلیئر ریسرچ. لٹریچر مسٹ ہیو یور کریٹیکل کامنٹس آن دا ویلیو آف دا ریسرچ, کہ اس کی وجہ سے کون سے ایسپیکٹس جو ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں, کون سے نہیں آ رہے ہیں. اور پھر آپ کا جو آپ کا ایگزامینر ہے وہ ضرور اس بات کو اسیس کرتا ہے کہ از دیئر لنک بٹوین یور لٹریچر ریویو اینڈ یور ریسرچ ڈیزائن اینڈ یور جو آپ کا فائنڈنگس ہیں وہ کس طرح سے آپس میں لنکڈ ہیں اور ایک کا دوسرے سے تعلق بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. اسی وجہ سے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ جب اپنی ڈسکشن میں آپ محسوس کریں کہ آپ کی ریسرچ آپ کو کسی اور طرف لے گئی ہے اینڈ یو وانٹ نیو لٹریچر ٹو ایڈ ان یور ڈسکشن, دین ایڈ دا سیم لٹریچر ٹو دا لٹریچر ریویو چیپٹر آلسو. دین دا ایگزامینر اسیسز کہ جو گیپ آئیڈینٹیفائی کیا ہے ان دا لٹریچر ریویو وہ واقعی آئیڈینٹیفائبل ہے کہ نہیں, ان ٹرمز آف کیا ریشنل جو اس نے دیا ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں, وہ اس میں سے دیکھے گا, اور کس طرح سے وہ آپ کے جو فوکس ہے اور جو ڈیزائن ہے ریسرچ کا اس سے اور میتھڈ سے وہ فل ہو رہا ہے. تو آور یو ایبل ٹو ایڈریس دا گیپ دیٹ یو انیشیلی آئیڈینٹیفائڈ ان دا لٹریچر ریویو؟ دیٹ از دا کوشچن دیٹ دا ایگزامینرز ڈیفینیٹلی آسک. اینڈ دین دے ہیو ان مائنڈ دا مین کوشچن کہ یہ ریسرچ کوشچن اس نے کہا تھا کہ میں ایکسپلور کروں گا یا کروں گی, اس نے وہ ریسرچ کوشچنس کا آنسر دیا ہے کہ نہیں دیا. ایٹ دس اسٹیج اٹ مائٹ سیم ٹو یو کہ ظاہر ہے کہ جب پوری ریسرچ کی ریسرچ کوشچنس کے پیچھے تو پھر یہ تو کوئی دیکھنے کی بات نہیں ہے. لیکن لیٹ می ریمائنڈ یو دیر آر سیورل اسٹڈیز ان وچ دے سیٹ آؤٹ ٹو آنسر سرٹن ریسرچ کوشچنس. پھر اس کے بعد وہ اپنی فائنڈنگس ڈسکرائب کرتے ہیں, لیکن وہ ان فائنڈنگس کو ریسرچ کوشچن سے لنک ہی نہیں کرتے, اور کئی دفعہ ریسرچ کوشچن کچھ اور کر رہا ہوتا ہے, کچھ اور اسٹیٹ کرتا ہے, اور فائنڈنگس جو ہوتی ہیں وہ کسی اور سینس میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. کمپلیٹلی نیو ڈسکشن بگنس. سو بی ویری کیئرفل اوور ہیئر not to do that, because your examiner is definitely looking for coherence, a complete whole. ہر چیز ایک دوسرے سے لنک ہو, ہر چیز ایک چیز دوسری چیز سے آپ کو فلو کرتی ہو اس میں,
اور جو ڈسکشن ہے وہ واپس آ کر آپ کے ریسرچ کوشچنس کو دوبارہ سے ٹچ کرے اور بتائے کہ اچھا لٹریچر یہ کہہ رہا تھا، یہ گیپ تھا اور میری ریسرچ نے یہ بتایا، ان with reference to the literature that you have identified، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن آف اسٹڈی تبھی اس کو نظر آئے گی.